دوران سبق میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ میں مستقل اس عنوان پہ گفتگو کروں گا کہ کسی فن میں اہل فن پر اعتماد کرنا کتنا ضروری ہے اور اس پر دلائل کتنے ہیں اور اس پر ہمارا مزاج کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں آج کی اس مختصر مجلس میں اسی بات پہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے بارے میں کام والا بندہ تلاش کریں، جب آپ کو مل جائے تو آپ اس پر مکمل اعتماد کر کے لگ جائیں۔ بہت سارے احباب مجھے فون بھی کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، براہ راست بھی بات پوچھتے ہیں، تو ایک ایک بات بس اوقات ایک کو سمجھانا مشکل ہو تو ہم اس عنوان پہ گفتگو کر کے میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں اور کتاب میں چھاپ کر لکھ کر اس کو چھاپ دیتے ہیں تاکہ جو جس کا ذوق ہے اس کے مطابق بات کو سنے اور سمجھے۔ دو چیزیں استشارہ اور استخارہ کے بعد طے کریں۔ استشارہ کا معنی ہے اپنے اچھے دوست سے مشورہ کرنا، استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استشارہ اور استخارہ کے بعد دو باتیں آپ طے کریں۔ استشارہ کا معنی یہ ہے اپنے اچھے دوست، اپنے استاذ، اپنے مرشد، صاحب علم، باعتماد بندے سے مشورہ کریں۔ استخارہ کا معنی اللہ سے خیر طلب کریں دو چیزوں میں۔ نمبر ایک، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ طے کریں، اور جب استشارہ استخارہ کے بعد طے ہو جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر دیکھیں اس پر دنیا میں کام کرنے والا بندہ کون ہے۔ دو ہیں اس پر بھی استشارہ استخارہ کر لیں، تین ہیں پھر بھی ایک کے چناؤ کے لیے کر لیں، اگر ایک ہی ہے پھر استشارہ استخارہ کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ چنیں اور جب چن لیں تو پھر خود کو اس کے حوالے کریں، آپ کو دنیا میں کام کرنے کا لطف آئے گا۔ اس عنوان پر بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا، اس عنوان کو میں چھیڑوں گا تو بات پوری نہیں ہونی، میں نے صرف اس کو تمہید باندھی ہے کہ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اس وقت میرا عنوان یہ ہے کہ جس فن پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو فن آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں صاحب فن پر اعتماد کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ صاحب فن بڑا ہے یا صاحب فن چھوٹا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ صاحب فن شہری ہے صاحب فن دیہاتی ہے، یہ نہ دیکھیں یہ صاحب فن گورا ہے صاحب فن کالا ہے، یہ نہ دیکھیں صاحب فن سید ہے یہ صاحب فن عام زمیندار ہے، یہ نہ دیکھیں صاحب فن دور ہے صاحب فن قریب ہے، یہ دیکھیں کہ فن جانتا ہے یا نہیں۔ بس پھر صاحب فن پر اعتماد کریں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب فن بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ دیکھو، اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر فرمائیں کہ اس کو خون کی ضرورت ہے، بلڈ چاہیے، اب آپ بلڈ اس مریض کو کس کا دیتے ہیں؟ اس بندے کا جس کا بلڈ گروپ اس کے ساتھ ملتا ہے، یا اس بندے کا جو ہے تو بہت بڑا لیکن بلڈ گروپ سے نہیں ملتا۔ اب مریض کو اگر آپ صحیح رخ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر کے باہر ایک ریڑھی والا مزدور ہے اور غریب آدمی ہے، اس کا بلڈ آپ کے مریض سے ملتا ہے، تو آپ اربوں پتی ہونے کے باوجود کسی ارب پتی کا خون نہیں دیں گے، اسی مریض کا خون دیں گے۔ کیوں؟ اس غریب مریض کا آپ کے امیر والد کے ساتھ بلڈ گروپ ملتا ہے۔ تو بلڈ لینا ہو تو دیکھتے گروپ ملتا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جس کا بلڈ لینا ہے خون وہ بندہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کالا ہے یا چٹا ہے، عالم ہے یا غیر عالم ہے، انجینئر ہے یا پروفیسر ہے، خون چاہیے نا۔ تو اسی طرح جب آپ کو فن چاہیے تو پھر اہل فن کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے وہ شہری ہے یا دیہاتی ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، گمنام ہے یا معروف ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں فن جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آپ کے جامعہ میں جہاں آپ پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں، اس جامعہ میں اگر اس جامعہ کے کسی کمرے کا پنکھا خراب ہو جائے
تو کبھی بھی آپ اپنے محتمم صاحب کو اور اپنے شیخ الحدیث صاحب کو نہیں کہتے کہ استاد جی آپ پنکھا ٹھیک کر دیں۔ اس پنکھے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ایک غریب سا الیکٹریشین بلاتے ہیں، ابھی پنکھا ٹھیک کر دو۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جب اتنے بڑے شیخ الحدیث مدرسے میں موجود ہیں تو الیکٹریشین کو بلا کے پنکھا آپ نے کیوں ٹھیک کرایا؟ تو آپ کہیں گے اگرچہ الیکٹریشین چھوٹا ہے لیکن پنکھا ٹھیک کرنا فن اس کا ہے، شیخ صاحب کا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کے مدرسے کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو اس ٹائر کا پنچر لگوانے کے لیے آپ ناظم تعلیمات کو نہیں کہیں گے جی آپ لگائیں، صدر مدرس آپ لگائیں۔ آپ پنچر کی دکان پر گاڑی لے جائیں گے یا گاڑی کھڑی کریں گے اور گاڑی کا ٹائر کھول کے لے جائیں گے اور کہیں گے جس کو پنچر لگوا دو۔ آپ کو بندہ آپ سے پوچھے بھئی آپ نے پنچر مدرسے کی گاڑی کو لگوانا تھا تو ناظم تعلیمات، صدر مدرس اتنے بڑے آدمی ہیں، تم ان کے ہوتے ہوئے اس مزدور سے کیوں لگواتے ہو؟ تو آپ کہیں گے گاڑی کا پنچر لگانا یہ ناظم تعلیمات اور صدر مدرس کا کام نہیں ہے بلکہ اس مزدور کا کام ہے۔ 2 مثالیں میں نے دی ہیں، آپ صاحب علم اس پر سینکڑوں مثالیں جمع کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کی ضرورت پوری کرنی ہو تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے ضرورت پر پوری کرنی ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بس یہ بات سمجھ آئیں، پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ فن کے معاملے میں اہل فن پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس پر میں کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں کہ صرف یہ میری شخصی رائے نہ ہو، یہ صرف میرا ذوق نہ ہو، آپ کے سامنے روایات، احادیث اور اکابر کا ذوق آئے اور آپ کو سمجھ آئے کہ فن والوں پر، اہل فن پر کسی فن میں اعتماد کیسے کرتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری بابن کیف یبایع الامام الناس، اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی المنشط والمکرہ، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم بات سنیں گے اور ہم بات مانیں گے، اچھی حالت ہو پھر، اچھی حالت نہ ہو پھر، ہم خوشحالی میں ہوں تب، تنگ حالی میں ہوں تب۔ نمبر 2، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جو شخص جس معاملے کا اہل ہوگا ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے، اس معاملے میں اس کی بات کو مانیں گے۔ نمبر 3، أَن نَّقُومَ أَوْ قَالَ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہمیشہ حق بات کہیں گے اور کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اب اس میں 3 چیزوں پر بیعت ہو رہی ہے۔ اس میں دوسری بات کیا ہے؟ اللہ ننازع الامر اہلہ، اہل امر، اہل فن سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اس کی بات مانیں گے۔ اب صاف بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو جس کام کا اہل ہے اس پر اعتماد کر اس کی بات مانیں اور اسے جھگڑے نہ کریں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک باب، اب بعض کہتے ہیں امام مسلم نے خود باب قائم فرمائے، بعض کہتے ہیں امام نووی نے فرمائے، اس لیے میں یوں کہہ دیا کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں ایک باب ہے، بابن وجوب امتثال، یا آپ کہہ دیں باب وجوب امتثال، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ ما قالہ شرعن، ما قالہ شرعن دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معاش الدنیا علی سبیل الرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائیں اور دنیاوی معاملے میں فرمائیں اور اپنے اجتہاد سے فرمائیں، نص کے ساتھ نہ فرمائیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس حد تک ماننا چاہیے؟ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں پر گزرے جو تلقیح فرما رہے تھے۔ تلقیح لقا یلقح تلقیحن کا معنی ہوتا ہے کہ کھجور کے 2 درخت ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، تو نر کھجور پر جو بور آتا ہے شروع میں اس سے لیتے ہیں اور مادہ پر پھینکتے ہیں، تو اس سے فصل بہت اچھی ہوتی ہے، وہ یوں کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے لو لم تفعلوا لصلح،
اگر تم یہ نہ کرو تو ہو سکتا ہے پھل زیادہ اچھا ہو۔ فخرج شیسن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور وہاں پر یہ کھجور کا پھل یوں نہیں تھا بلکہ ردی قسم کی کھجوریں موجود تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مال نخلکم، تمہاری کھجوروں کو کیا ہوا ہے، یہ کیا پھل مزیدار کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قلت کذا و کذا، آپ ہی نے فرمایا تھا ایسے کرو، تو جیسے آپ نے فرمایا ہم نے کر لیا، اب پھل کم ہو گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انتم عالم بامر دنیاکم، دیکھو کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے اس میں تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، لہذا کھیتی باڑی میں میری رائے کی بجائے یہ جو ذمہ دار ہے ان کی رائے پر اعتماد کیا کرو، کیونکہ یہ سمجھتے کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے۔ اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور کھیتی باڑی کے معاملے میں اپنی قوم کو اپنے حوالے نہیں بلکہ اپنی قوم کو ذمہ داروں کے حوالے فرما رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں، لہذا تم جیسے مناسب سمجھو کر لو۔